نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آج کے اس مبارک دن میں، جو کہ عید الفطر کا دوسرا دن ہے اور جمعہ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و احسان سے ہم سب اس کی بندگی اور اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کے بعد بھی دین کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ پختہ وابستگی عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے حصار میں ہمیں اس طرح سے دے دے کہ نفس، شیطان اور دنیا کے جو حملے ہیں اور شہوتیں ہیں، ان سے ہماری اپنی رحمت کی تو خیر حفاظت فرمائے، کیونکہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت صرف اور صرف اس کی توفیق سے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق خاص عطا فرما دے۔ آج کی اس مبارک نشست میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے لیے سورہ الانعام کی آیت مبارکہ نمبر 160 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنی خاص رحمت کی طرف ہماری توجہ دلائی اور نیکی کی طرف بڑھنے والوں کو نیکی سے اور رغبت اور محبت پیدا کرنے کی ترغیب دلائی اور اپنی بارگاہ میں نیک اعمال اور نیک لوگوں کی قبولیت کا خوشخبری کی صورت میں اللہ رب العزت نے یہاں ایک پیغام سنایا، اور وہ یہ کہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اگر تم میں سے کوئی شخص ایک نیکی کر کے میرے پاس آئے گا یا کسی کی طرف سے میری طرف ایک نیکی پہنچے گی، تو فرمایا میں اس نیکی کا ایسا قدردان ہوں، ایسا قدر کرنے والا ہوں اور ایسا قبول کرنے والا ہوں کہ جیسی نیکی تم نے کی ہوگی اس جیسی 10 نیکیاں اجر کے طور پر عطا فرماؤں گا۔ اس جیسی 10 نیکیاں تمہیں اجر کے طور پر دی جائیں گی۔ اور اگلی آیت کریمہ اس کی مزید رحمت کی طرف توجہ دلاتی ہے، وہ یہ فرمایا من جاء بالسیئۃ، اور اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، کوئی برا عمل کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فلا یجزا الا مثلھا۔ تو جس طرح نیکیوں کو 10 کے برابر اجر دیا تھا، اس طرح برائی کے معاملے میں نہیں ہے۔ فرمایا فلا یجزا، اسے جزا نہیں دی جائے گی، الا مثلھا، صرف اتنی جتنا اس نے عمل کیا ہوگا،
کہ برائی ایک ہی رہے گی۔ اب ارشاد فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ کسی صورت بھی تم پر ظلم نہیں کرتا، یعنی ظلم تم پر کبھی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی یہ شان نہیں معاذ اللہ کہ وہ ظلم کرتا ہے۔ مگر بات یہاں تک محدود نہیں ہے، اس کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ وہ عدل بھی نہیں فرماتا، وہ فضل فرماتا ہے۔ اسی آیت کریمہ کو اگر آپ دیکھیں تو عدل تو یہ بنتا ہے کہ ایک نیکی ایک رہے اور ایک گناہ ایک رہے، مگر اس نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر تم نے نیکی کی ہے تو اس نیکی پر اجر 10 گنا ملے گا، اور اگر برائی کی ہے تو اس پر اجر تمہیں ایک ہی ملے گا۔ اور پھر نیکی کا یہ اجر اس نے 10 تک محدود بھی نہیں رکھا، اور نیکی کرنے تک بھی محدود نہیں رکھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ظلم تو درکنار، وہ تو عدل بھی نہیں فرماتا، وہ تو فضل فرماتا ہے۔ اس لیے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ فضل کریں تے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے، عدل کریں تے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے۔ اگر تو عدل کرنے پہ آ جائے بڑی بڑی شانوں والے ڈگمگا جائیں گے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جیوی مکالے۔ یہ تیری فضل کی بات ہے کہ جو گناہ گاروں کو بھی بخش دیتا ہے، جو گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، جو گناہ گاروں کو بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کے فضل کا ہی سہارا ہے جو ہم لوگ اس کی رحمت کی تلاش میں نکلے ہیں اور رہتے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت کی رحمت کا، جیسا کہ میں نے آپ کو رمضان مبارک میں بھی اس موضوع پر ہم بیان کرتے رہے، بڑی رات میں بھی، کہ اس کی رحمت کا بھی ہم لوگ اپنی محدود عقل سے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہاں تو یہ فرمایا اس حدیث پاک میں کہ ایک نیکی کرتا ہے تو 10 اجر ہے، اب قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اس کی تفاسیر کے اندر آقا علیہ السلام نے جو حدیث بیان فرمائی ہیں وہ ایمان افروز ہیں۔ اس میں سے چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اس کے نیکی کے ارادے پر اس کو ارادے کا اجر لکھ دینا۔ ارادے پر اجر لکھ دینا۔ اس سے پہلے کہ فرشتے کچھ عرض کرتے، رب کائنات نے فرمایا اس نے ارادہ کیا پختہ، ممکن ہے کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکا، ممکن ہے کوئی ایمرجنسی ہو جائے، ممکن ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ آ جائے، تو وہ جو اس نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ میں نیکی کروں گا، میں اس کے اجر سے بھی محروم نہیں کروں گا، اس کے اجر سے بھی محروم نہیں کروں گا۔ اور دوسری طرف آ جائیے، جب یہ اللہ رب العزت نے گناہ لکھنے والے فرشتوں کو فرمایا تو ان سے یہ فرمایا کہ جب میرا بندہ کوئی گناہ کر لے، کوئی گناہ کر لے، تو گناہ فوراً مت لکھنا۔ ادھر ارادے پر اجر لکھ دیا ہے، اور گناہ کی جب بات آئی تو فرمایا مت لکھنا۔ کس لیے؟ دوسرے گناہ تک انتظار کرنا، دوسرے گناہ کرنے تک انتظار کرنا۔ ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لے، تو توبہ کر لے تو گناہ لکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، تو دوسرے تک انتظار کرنا، اگر نہ کرے تو دوسرا گناہ کرنے پر پہلا لکھ دینا، پھر اگلے گناہ تک انتظار ہے۔ اسی طرح وہ ساری زندگی گناہ کرتا چلا جائے، نافرمانیاں کرتا چلا جائے، ساری زندگی کرتا چلا جائے، جس وقت توبہ کرتا ہے رب کائنات سارے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اور صرف معافی عطا نہیں فرماتا بلکہ گناہ گاروں کو بھی، گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل کے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فلسفہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے رکھا ہے۔ اس لیے کہا کہ اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ تو بندے پر ہر حال میں فضل فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے۔ اب یہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ جو فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی کو، اب چونکہ اس نے قبول کر لی ہے نا، اور وہ مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، وہ اس کا اجر چاہے 10 گنا عطا کرے، اور صرف 10 بھی نہیں، 10 سے پھر آگے 70 بھی ہے، 70 سے 100 بھی ہے، 100 سے 700 بھی ہے، اور حدیث پاک میں 7 لاکھ کا اجر بھی ہے۔
واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر جو جتنا پختہ نیکی کے ساتھ، جتنی خالص نیکی کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ، جتنے ادب احترام کے ساتھ، جتنی شریعت کی تابعداری کے ساتھ، جتنی اللہ کی محبت میں فنا ہو کر وہ عمل کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں اجر کی کون سی کمی ہے؟ وہ اتنا ہی اجر بڑھاتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی اور نوازتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی اور مہربانی فرماتا چلا جاتا ہے، اور اجر کو اپنی بارگاہ سے بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کے خزانے کبھی نہ ختم ہونے والے خزانے، تو وہ 700 گنا سے لے کر انسان کی نیت کے مطابق، اس کی اپنے اخلاص کے مطابق، اگر انسان کے عمل کے اندر اخلاص آ جائے، اخلاص کہتے ہیں خالص کرنے کو، یعنی یہ بڑا گہرا مضمون ہے اخلاص، مگر اخلاص کا سادہ ترجمہ یہ ہے خالص کرنا۔ خالص یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کی محبت کے لیے ہو، خالص اللہ کی محبت کے لیے ہو، کسی لالچ کے لیے نہ ہو، کسی طمع کے لیے نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو۔ جب مصلی پر کھڑا ہو، جب زبان سے یہ کہے کہ خاص تیرے لیے پڑھتا ہوں، تو جب زبان پہ یہ ہو تو دل بھی ساتھ ہو کہ صرف اللہ کے لیے کھڑا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے۔ اب یہ چونکہ بڑی منزل ہے، اونچی منزل ہے، اس لیے ہر پڑھنے والا ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کسی کا عمل ایک جیسا نہیں ہوتا، اور اس راز کو اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ اخلاص کیا ہے، تو اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے ایک ہی نمونہ ہے، ایک ہی نمونہ ہے، اس سے بہترین مثال سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ اس نے ہمیں عمل گن گن کے دیے ہیں، کاؤنٹ کر کے، سال میں 29-30 روزے رکھنا چاند کے مطابق، سال بعد زکوٰۃ گن کے دینا، زندگی میں ایک حج کرنا، ہر عمل اس نے گن گن کے دیا، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، اور جب لینے کی بات آئے گی تو وہ کبھی گن کے نہیں لے گا، وہ میزان پہ تول کے لے گا۔ اب آپ نماز کو کیا تولیں گے؟ اب وہ ایک نماز ہے نا جو پڑھی ہے، اس میں کیا تولا جائے گا؟ وہ اخلاص تولا جائے گا، وہ بندے کا خلوص تولا جائے گا، وہ بندے کی عاجزی تولی جائے گی، وہ بندے کی محبت تولی جائے گی، اس محبت میں کیا جانے والا عمل تولا جائے گا کہ کتنی محبت سے کیا تھا۔ وہ جتنی محبت سے کرتا ہے اتنا بڑا اجر اللہ کی بارگاہ سے پا لیتا ہے۔ اسی لیے کئی ہزار نفل پڑھ کے بھی 100 کا ثواب نہیں پاتے، اور کئی 2 نفل پڑھ کے بھی 1,00,000 کا ثواب پا جاتے ہیں۔ شاعر نے کہا سونے کا ایک ذرہ، اتنا سا سونا، سونے کا ایک ذرہ لوہے کے من پہ بھاری۔ اب وزن کس کا زیادہ ہے؟ 1 من لوہا ہو، اتنا سا سونا ہو، تو کس کا وزن زیادہ ہے؟ لوہے کا ہے۔ مگر اخلاص کیا ہے؟ یہ نماز اس طرح تولی جائے گی، سونے کا ایک ذرہ لوہے کے من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری۔ جتنی مرضی عبادت کرتا جائے تابعداری میں، وہ ساری زندگی کی ایک طرف، اور محبت میں کیا جانے والا ایک سجدہ ایک طرف، جو اس کی محبت میں ہو جائے، اخلاص میں ہو جائے، اس کی رضا میں ہو جائے، جس سجدے کو کرتے ہوئے آنسو ٹپک پڑیں، جس سجدے کو کرتے ہوئے وہ سامنے ہو، اس کی ملاقات یاد ہو، اس وقت انسان ایک سجدہ اگر کرتا ہے، وہ اس کی ساری زندگی کی عبادت پر حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، حضرت علامہ اقبال نے فرمایا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک محبت اور اخلاص کا سجدہ اگر تو کر لے تو رب کائنات غفلت میں کیے ہوئے 1000 سجدوں سے بہتر تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ اجر کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے، تم اپنی توفیق کے مطابق کوشش کر کے عمل کر کے لاؤ، اب وہ تمہاری جتنی کوشش ہوگی ہم اس کو بھی 10 گنا بڑھا کر تول کر تمہیں اجر عطا کر دیں گے، یہ کم از کم ہے، اتنا تو ملے گا۔ اور فضل یہ ہے کہ نیکی کو میں جتنا چاہے بڑھاؤں، یہ ظلم نہیں ہے، میں مالک ہوں، اور گناہ تم نے میری نافرمانی کی ہے نا، چاہے تو لکھوں، چاہے تو وہ بھی معاف فرما دوں۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ عدل ہے، میری بارگاہ میں تمہارے لیے فضل ہی فضل ہے، تمہارے لیے عطا ہی عطا ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اور یہ آیت کریمہ اکثر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یا ایھا الانسان، اللہ رب العزت نے مومن کو بھی نہیں، انسان کو مخاطب فرمایا۔ اے حضرت انسان جواب تو دے، اے انسان سن غور سے، کیا ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اتنا کریم مالک بلایا ہوا ہے، اتنا عظیم مہربان، اتنا عطا والا مالک کس چیز کی وجہ سے تجھے بولا ہوا ہے؟ یہ اس کی رحمت ہے جو انسان کو آواز دیتی رہتی ہے، یہ اس کی رحمت ہے جو انسان کو مایوس
نہیں کرتی۔ یہ اس کی رحمت ہے جو انسان کو ہر پکار پر خیرات عطا کر کے نوازتی چلی جاتی ہے اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ جتنا وہ مہربان ہے رب، جتنا وہ عطا فرمانے والا ہے، جتنی وہ مہربانی کرنے والا ہے، ہم اتنے ہی غافل ہیں، ہم اتنے ہی غافل ہیں۔ کسی بزرگ کا قول ہے، غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا، افسوس کرتے ہوئے شاگردوں کے سامنے ایک پیغام ڈیلیور کیا۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے اوپر، یعنی انسان کے اوپر۔ کس بات پر؟ میرے آپ کے لیے، ہر چیز، ہر بندے کے لیے یہ جملہ ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ اس رب کے اربوں کھربوں بندے ہیں، پھر اس کی مخلوقات لا تعداد ہیں، لا تعداد مخلوقات میں سے وہ مجھے نہیں بھولتا، اور میرا ایک ہی رب ہے جو مجھے بار بار بھول جاتا۔ وہ اپنی کسی مخلوق کو کبھی بھی نہیں بھولتا، کسی مخلوق کو، اور ہمارا ایک ہی رب ہے جو ہمیں بار بار بھول جاتا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اگر مالک اچھا ہو تو وفاداری یہ ہوتی ہے کہ اس کا غلام بھی اچھا ہو۔ تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ان باتوں کو انسان ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے عمل کرتا چلا جائے، اور اس کو کبھی اس کی بارگاہ سے، اس کی یاد سے غافل نہ ہو، کبھی غافل نہ ہو، اس کی محبت میں یوں فنا ہو جائے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو مضمون بیان ہوا وہ یہ ہوا کہ اگر تم ایک نیکی کر کے آؤ گے تو میں کم از کم 10 نیکیوں کا اجر دوں گا، اور اگر گناہ کرو گے تو گناہ کا ایک ہی اجر رہے گا، ایک ہی گناہ رہے گا، اور وہ بھی توبہ پر معاف ہو جائے گا، اور تم پر کبھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ رحمت اور خیرات ہی ملے گی۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ گناہ مٹاتا ہے، نیکیاں نہیں مٹاتا۔ بڑے سے بڑا گناہ انسان کر لے، بڑے سے بڑا گناہ کر لے، کبیرہ گناہ کر لے، اس میں حد لگتی ہے، انسان کی جان جاتی ہے، اس کا بدلہ جان دے کر جاتا ہے، کبیرہ گناہوں سے حد لگتی ہے، مگر پھر بھی نیکیاں نہیں مٹتی پچھلی۔ صحابہ کرام سے گناہ ہوا، زنا ہوا، ان کو سنسار کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور اس نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا، آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا گناہ کیا تھا تو توبہ بھی تو دیکھو، اس نے اپنی جان بھی تو دے دی ہے نا۔ گناہ سے نیکیاں نہیں مٹتی، ہاں اگر انسان کافر ہو جائے، کفر میں چلا جائے، پھر نیکیاں چلی جاتی ہیں، کیونکہ نیکیوں کا اعتبار ایمان کے ساتھ، جب تک ایمان رہتا ہے نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس انداز سے نوازتا ہے۔ تو ماہ رمضان چونکہ گزرا ہے، اس ماہ رمضان کے بعد یہ شوال کا مہینہ ہے۔ اس شوال کے مہینے کے حوالے سے میں نے مضمون یہ رکھا اس کی رحمت کا، اس کے کرم کا، اس کے فضل کا، اس کی عنایت کا۔ اب وہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو شوال کے 6 روزوں کے اجر کے حوالے سے ہے۔ اس پر پھر میں آخر میں، چونکہ اس میں 2 مختلف باتیں آئی ہیں، 2 مختلف اجر بیان کیے گئے ہیں، میں وہ دونوں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث پاک جو پہلی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک سنن نسائی شریف کی ہے، سیاستہ کی۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، قالا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسی آیت کریمہ کی تشریح ہے، فرمایا جعل اللہ الحسنۃ بعشر، اللہ رب العزت نے اتنی کرم نوازی بندے پر کی ہے کہ وہ نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں مضمون آیا وہی بات، اگر تم نیکی کرتے ہو تو 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ فشہر بعشرۃ اشہر، اسی طرح پھر ایک مہینے کو 10 مہینوں کی طرح بڑھا دیتا ہے، یعنی ایک مہینہ رمضان کا جو روزہ رکھا تو 10 گنا بڑھ جائے گا، تو 10 مہینے کے روزے ہو جائیں گے برابر اجر کے طور پر۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وستۃ ایام بعد الفطر، تو یہ جو 30 روزے تم نے رکھے جو 10 گنا ہو کر 300 ہو گئے، 10 مہینوں والے ہو گئے، اگر اس کے بعد فرمایا وستۃ ایام، 6 دن بعد الفطر، عید الفطر کے بعد 6 دن شوال میں اگر تم روزے رکھ لو تو وہ بھی تو 10 گنا ہی جائیں گے نا، تو فرمایا وہ 60 بن جائیں گے۔ تو 300 پہلے ہوئے اور 60 یہ ہوئے، تو فرمایا تمام السنہ، تو گویا تم نے سال روزوں کا پورا کر لیا، 1 سال کے روزوں کا اجر تمہیں مل گیا ہے۔ اور پھر وفی روایت، اور دوسری روایت میں ہے، فرمایا کہ وصیام شہر رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے بعشرۃ اشہر، تو وہ گویا 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہوئے،
وصیام ستۃ ایام، اور جس نے 6 دن کے روزے اس کے بعد رکھ لے بشہرین فذالک صیام سنۃ، تو پھر ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے کر لیے ہوں، ایسا ہی ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے کر لیے ہوں۔ اب یہ حدیث پاک ہے جس میں 1 سال کے روزے کا اجر بیان کیا گیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا یہ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ اب جو حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس حدیث پاک کو سیاستہ کی جو ہماری 6 کتابیں ہیں سیاستہ میں سے، ان 6 میں سے 5 کتابوں میں ہے سوائے بخاری شریف کے، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، نسائی شریف میں اور ابن ماجہ میں، اور امام طبرانی نے بھی اس کو روایت فرمایا معجم الکبیر میں، اور امام منذری نے بھی فی الترغیب و ترہیب میں بھی اس کو روایت فرمایا۔ اس کے الفاظ دیکھیں کیا ہیں، یہ مختلف ہیں۔ وہ کیا فرمایا، ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس نے اس ماہ رمضان کے بعد 6 روزے شوال میں بھی رکھے، یعنی رمضان کا کورس اس کا پورا ہوا، 29 یا 30 جتنے بھی تھے چاند پہ منحصر ہے، پھر فرمایا کہ اس نے 6 روزے اگر شوال میں رکھے تو فرمایا کانا کصیام الدہری، تو گویا اس نے سارے زمانے کے روزے رکھے، یہاں 1 سال کا اجر نہیں ہے، کصیام الدہر، اور دہر چونکہ لفظ زمانے کے لیے بولا جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہم کیا کریں، اب سارے زمانے سے مراد کیا ہوگا، سارے زمانے سے مراد اس کی جتنی عمر ہے زمانے کے اندر، اس کی جتنی عمر ہے۔ اور دوسری احادیث کو ملا کر بعض محدثین نے اسے یہ بھی کہا کہ اس مدار سے مراد سال لیا جائے گا، بعض محدثین نے یہ بھی کہا ہے، مگر چونکہ لفظ حدیث پاک کا ہے اس لیے اس کا دہر کا معنی اگر لیا جائے تو زمانہ اور ساری عمر بھی بنتی ہے، اور یہاں پر الفاظ یہ ہیں کہ صیام الدہری، گویا وہ تمہیں ساری عمر کے روزوں کا اجر عطا کر دے گا۔ کیوں کہ جب وہ اجر عطا کرتا ہے تو وہ نیت اور اخلاص کے مطابق عطا کرتا ہے، یہی تو بات میں نے پہلے بیان کی ہے، اور اس کی تو شان یہ ہے، اس نے ہمیں، اگر ہم اس کو باؤنڈ کرنا چاہتے ہیں اس کی رحمت کو، ایک صحابی دعا کر رہے تھے اور عرض کر رہے تھے یا اللہ مجھ پر اور محمد رسول اللہ پہ رحمت فرما، تو حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت کو کم مت کر، سب کے لیے مانگ، ہم کون ہوتے ہیں اس کی رحمت کو کم کرنے والے، اور اس نے تو خود ارشاد فرمایا انا عند الظن عبدی بی، تو جیسا مجھے سمجھے گا میں تیرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ تو چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک کے الفاظ ہیں اور سیاستہ کی 6 کتابوں میں سے 5 میں آئے ہیں کا صیام الدہری، تو ہمارا تو ایمان اور اس کی رحمت کی طرف توجہ کرتے ہوئے دھیان یہی جاتا ہے کہ ہم اسے عمر بھر کے روزوں کے ثواب کے برابر اس کو اللہ کی بارگاہ سے حاصل کریں، مگر اس کے لیے یہ 6 روزے رکھنا ضروری ہیں، وہ صرف نیت سے نہیں ملیں گے یا صرف حدیث پاک سن لینے سے اور اس پر اور یہ شوال کا مہینہ پورا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو فرماتے کہ عید کے فوراً بعد 6 دن رکھو، نہیں، انہوں نے فرمایا کہ من شوال، شوال کے پورے مہینے میں، تو پورے مہینے میں بھی اگر انسان اس 1 مہینے کا کورس گزارنے کے بعد 6 روزے نہ رکھ سکے تو یقیناً وہ پھر اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والا شخص ہے، اسے اللہ کی رحمت سے محروم رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ بات توجہ طلب ہے کہ صرف یہ 6 روزے ہیں اور ان پر اجر اللہ کی بارگاہ سے اتنا مل رہا ہے کہ گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے اور گویا اس نے عمر بھر کے روزے رکھے، اور یہ وہ وقت ہے نیکی کا، قدر کرنے کا، کہ قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر رشتے کے پاس، باپ ہے، ماں ہے، بیوی ہے، دوست ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ہر رشتے کے پاس انسان ایک ایک نیکی مانگنے کے لیے جائے گا، سوال کرے گا، اور یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا کہ تم مجھ سے کیا مانگ رہے ہو، مجھے تو خود ضرورت ہے، آج تو میری اپنی حاجت اور ضرورت ہے۔ اور میں مضمون کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اس حدیث پاک کے ساتھ، یہ بھی امام طبرانی نے اس کو روایت فرمایا، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، واتبعه ستا من شوال، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، جیسے وہ ابھی معصوم بچہ پیدا ہوا ہے، تو جس طرح وہ معصوم بچہ پیدا ہونے کے دن گناہوں سے پاک تھا، یہ شوال کے اگر 6 روزے رمضان کی اتباع میں رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے گناہوں سے ایسا ہی پاک کر دیتا ہے۔
تو میں اس مضمون کو جس پیغام پر مکمل کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے کہ شوال میں 6 روزے آپ یہ ضرور رکھیے، اور علماء نے، محققین نے جو اس کو فوراً رکھنے کا کہا عید کے بعد، وہ اس لیے کہا کہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے، انسان رکھ لیتا ہے، سستی کرتا ہے تو شیطان اس کو پھر دوبارہ عمل کی طرف پلٹنے نہیں دیتا۔ مگر آپ رکھیں، فوراً رکھیں، بعد میں رکھیں، اس مہینے میں رکھیں۔ مگر میں ساری بات کو جس طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ سمجھنے والی بات ہے میرے اور آپ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا اجر جو رکھا، وہ 1 سال کا کہا جائے یا عمر بھر کے روزوں کا کہا جائے، ساری زندگی کے روزوں کا کہا جائے، تو اس میں شریعت ہمیں کس طرف پیغام دلا رہی ہے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توجہ کس طرف دلانا چاہتا ہے؟ وہ اس غفلت کی طرف دلانا چاہتا ہے، جو بات میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رمضانی مسلمان ہیں، ہم نے ہر کام کے لیے وقت رکھا ہوا ہے، مسلمان بننے کے لیے 1 مہینہ ہے رمضان کا بس، اس 1 مہینے میں مسجد بھی ہے، اس 1 مہینے میں قرآن بھی ہے، اسی 1 مہینے میں صدقہ بھی ہے، اسی 1 مہینے میں زکوٰۃ بھی ہے، اسی 1 مہینے میں ساری نیکیاں جمع کر کے 1 مہینے میں بند کر دی، اللہ ماشاء اللہ، اس سوچ کو مٹانے کے لیے کہ یہ روزہ صرف رمضان میں نہیں ہے، یہ روزہ اتنا بڑا اجر ہے اس ایک روزے کا، وہ تو فرض روزے ہم نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، نفلی روزے کا حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اب جو روزہ رکھے گا وہ اس کو کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، شریعت نے نہیں کہا ہوا، تو یقیناً وہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہے نا، اللہ کی محبت میں رکھ رہا ہے، تو فرمایا جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اسے اللہ رب العزت دوزخ سے اتنا دور کر دیتا ہے، اتنا دور کر دیتا ہے جتنا دور ایک کوا پیدا ہونے سے لے کر مرنے کے وقت تک اڑتا چلا جائے، تو جتنا دور وہ چلا جائے گا ایک روزہ انسان کو دوزخ سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ اور جس قبرے کی بات ہوئی ہے کرو کہ اس کی ایوریج عمر 500 سال ہے، 500 ایئرس، اور اڑتا چلا جائے تو کہاں تک پہنچے گا وہ؟ یعنی یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہے۔ ایک صحابی نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک عمل ایسا بتائیں، صرف ایک عمل جو مجھے جنت میں لے جائے۔ کتنا آسان سودا ہے، آسان ہے کہ نہیں؟ صرف ایک عمل بتائیں۔ اس نے 3 بار پوچھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھ لیا کر، بس روزہ رکھ، یہ ایک عمل تجھے جنت میں لے جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اس کے اندر سب کچھ جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہ نفلی روزے جو 6 اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے، ان سے خود کو محروم مت کریں، اور ان 6 روزوں کا پیغام یہ ہے کہ رمضان کے ساتھ اپنی نیکیوں کو صرف رمضان کے ساتھ مت جوڑیں، رمضان کے بعد بھی دین کے ساتھ، اللہ کی دین کی تابعداری کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، عبادات کے ساتھ اپنے ذوق کو قائم رکھیں، اور اس کو مدد دلانے کے لیے اس روزے کو 1 سال تک بائے بائے کرنے سے بچانے کے لیے شوال کے 6 روزے رکھے ہیں کہ اس کے بعد بھی روزے رکھنے کی ترغیب رہے انسان کو۔ اور میں اسی ایک جملے پر اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا، اللہ کے حضور دعا سے کہ وہ ہم سب کو اپنی رحمت کی خیرات عطا کرے، اور وہ یہ کہ ہم نے رمضان کو ضرور الوداع کہنا ہے، مگر ایمان کو الوداع نہیں کہنا۔ رمضان کو ضرور کہیں الوداع الوداع، مگر اپنے ایمان کو الوداع مت کہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت کا صدقہ نیک اعمال سے محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔